بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز، کمپیوٹر لرنر چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ خیبر پختونخوا پولیس کی کانسٹیبل کی ایڈورٹیزمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایڈورٹیزمنٹ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک کمپیوٹر لرنر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کمپیوٹر لرنر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ٹیوٹوریلز آپ کو بروقت مل جائے۔ پیاری ویورز، جب آپ کو ٹیوٹوریلز مل جائے تو کوشش کریں کہ ٹیوٹوریلز کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ رہے، اور کوشش کریں کہ جب آپ کو ٹیوٹوریلز مل جائے تو اسی وقت آپ اپلائی کریں، کیونکہ گورنمنٹ جابز کی اپلائی کرنے میں ٹائم بہت کم ملتا ہے کہ اپلائی کرنے کے لیے، تو کوشش کریں کہ اپلائی وقت پر کیجیے۔ ابھی آتے ہیں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کی طرف۔ یہ ہے اشتہار برائے بھرتی پولیس کانسٹیبل خیبر پختونخوا۔ یہ محکمہ پولیس خیبر پختونخوا کی منزل اسامی پر بھرتی کے لیے خیبر پختونخوا کے متعلقہ اضلاع یعنی بشمول ضم شدہ قبائلی اضلاع کی سیکورٹی امیدواروں سے بذریعہ خیبر پختونخوا ایجوکیشنل ٹیسٹنگ اینڈ ایولیوشن ایجنسی کے ذریعے درخواستیں مطلوب ہے۔ یہ ہے نمبر شمار، یہ ہے نام اسامی، یہ ہے متعلقہ اضلاع یعنی اسامیوں کی تعداد۔ پشاور کے لیے یہاں پہ 100 سیٹ ہے، نوشہرہ کے لیے 35، چرسدہ کے لیے 20، مردان کے لیے 66، سوابی کے لیے 7، ابٹاواد کے لیے 20، ہری پور کے لیے 5، مانسہرے کے لیے 5، اس طرح کوہستان، بٹگرام، دورغر کے لیے 46، اس طرح دیرلور کے لیے 3، دیر اپر کے لیے 7، چترال کے لیے 3، سوات کے لیے 21، بنیر کے لیے 5، شانگلہ کے لیے، اس طرح کوہاٹ کے لیے 77، ہانگو کے لیے 40، کرک کے لیے 53، بنو کے لیے 18، لکی مروت کے لیے 1، ڈیرہ اسماعیل خان یعنی ڈی آئی خان کے لیے 46، ٹانگ کے لیے 00، اس طرح مومن کے لیے 90، کرم کے لیے 192، اور اورکزئی کے لیے 370، اس طرح باجوڑ کے لیے 241، شمالی وزیرستان کے لیے 463، اس طرح جنوبی وزیرستان کے لیے 264، اس طرح خیبر کے لیے 272، اس طرح یہ خیبر ایجنسی ہے، اور اس طرح یہ سارے آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نوٹ لکھا گیا ہے، نوٹ میں یہ ہے کہ مجاز اتھارٹی اسامیوں کی تعداد میں کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو بھی اس ٹیسٹ کے لیے خواہشمند ہے تو وہ اپنے درخواستیں ایٹا کی ویب سائٹ کے ذریعے 8 ستمبر 2020 سے لے کر 20 ستمبر 2020 تک جمع کرا سکتے ہیں۔ اس طرح مقررہ تاریخ کے بعد آن لائن درخواستیں جمع نہیں کرائی جا سکے گی۔ پیاری اور یہاں اس کے لیے شرطی بھرتی کے لیے جو شرط ہے وہ ہے، پہلا ہے ایجوکیشن میں تعلیم ہے، میٹرک پاس، اس طرح عمر ہے 18 ایئر سے لے کر 25 ایئر تک، اس طرح عمر کی حد یعنی 31 دسمبر 2019 کو 25 سال سے زیادہ نہ ہو، جبکہ 24 ستمبر 2020 کو 18 سال سے کم نہ ہو۔ یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں یاد رکھیں۔ اس طرح اس کے لیے قد جو ہائٹ ہے وہ ہے 5 فٹ اینڈ 7 انچ، اس طرح، اور خواتین کے لیے 5 فٹ اور 1 انچ، اس طرح چھاتی جو ہے 34.5 یعنی 34.5 ملٹیپلائی بائی 33 صرف مرد کے لیے۔ اس طرح ڈومیسائل صرف خیبر پختونخوا کے متعلقہ اضلاع یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح چھاتی ٹیسٹ کے لیے 7 منٹ میں 1 میل دوڑ یعنی مردوں کے لیے، اور 7 منٹ میں 1 کلومیٹر دوڑ خواتین کے لیے پاس کرنا لازمی ہے۔ یہ ہے شرائط۔ اس طرح جسمانی امتحانات منزل شہروں میں بھی ہوں گے، اور یہ سینٹرز، پہلا ہے پشاور، دوسرا ہے مردان، تیسرا ہے دیلور، اس طرح 4 نمبر ہے منگورا، 5 نمبر پر ہے چترال، 6 نمبر پر ہے کوہاٹ، اور 7 نمبر پر ہے بنو، اس طرح ڈیرہ اسماعیل خان، اس طرح 9 نمبر پر ہے ابٹاباد، اس طرح 10 نمبر پر ہے مانسہرہ۔ اس طرح سینٹر کی تبدیلی کے لیے کوئی درخواست زیر غور نہیں لائی جائے گی۔
آپ کوشش کریں کہ آپ جس وقت اپلائی کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جس سینٹر میں آپ ایگزام دینا چاہیں اور جو سینٹر آپ کو قریب ہو تو وہ بہت سوچ سمجھ کے منشن کرے تاکہ بعد میں یہ تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نوٹ جو لکھا گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری بات ہے، یہ ذہن میں یاد رکھیں۔ اس طرح تحریری ٹیسٹ جو ہے، جسمانی ٹیسٹ میں کامیاب امیدوار یعنی جن امیدواروں نے جسمانی پیمائش اور دوڑ کو کوالیفائی کیا اور تحریری امتحان کے لیے مقررہ اضلاع میں پیش ہونا ہوگا، اس طرح تفصیلات جو ہے وہ ویب سائٹ پر موجود ہوگا اور امیدوار کے لیے SMS کے ذریعے اطلاع بھی دی جائے گی۔ اس طرح تحریری ٹیسٹ میٹرک لیول کے انگلش، مطلب آپ نے جس میٹرک لیول میں جو انگلش پڑھا ہے، اسلامیات، اس طرح میتھس، اس طرح یہ جو ہے پاک اسٹڈی اور جنرل نالج میں لیا جائے گا۔ اس طرح اضافی جو نمبر ہے تمام طرز کے منزل امتحان میں کامیاب امیدوار میرٹ پر بنائے جائیں گے۔ اس طرح میرٹ کیا ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ انٹرمیڈیٹ کا 2 نمبر ہوگا، اس طرح بیچلر ڈگریز کا 1 نمبر ہوگا، اس طرح ماسٹر ڈگریز ہولڈر جو ہے 1 نمبر اس کا ہوگا، اس طرح اضافی نمبر 4 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس طرح مسلسل جو 3 سال تک صاف ستھرا نوکری کرنے والے جو اسپیشل فورس کے جوان ہیں جو مطلوبہ تعلیمی اور جسمانی معیارات پر اترتے ہیں تو وہ عمر میں 5 سال تک رعایت اور 3 سال اضافی نمبر جو دیے جائیں گے اور وہ متعلقہ DPO سے سرٹیفکیٹ لینا لازم ہوگا۔ اس طرح جو حکومتی پالیسی کے مطابق یہ مطلب عمر ہے، قد ہے، چاہتی ہے، تعلیم میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ اس طرح لہٰذا متعلقہ امیدوار معیار پر اترنے والے امیدوار کی درخواستیں منظور، مطلب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان معیار پر پورے نہیں اتر سکتے تو اس کو ان کی درخواست منظور نہیں کی جائے گی۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی اضلاع مطلب سوات، بنیر، شانگلہ، دیرلور اور چندلار، کوہستان، اس طرح تورغر، زمشدہ علاقے کے امیدوار کو گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی 3 سال زائد عمر میں رعایت دی جائے گی۔ یہ ہے ان اضلاع کے لیے رعایت۔ اور اس طرح ابھی آپ یہ جو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ 10% جو کوٹا ہے وہ خواتین کے لیے ہے، 10% پولیس ملازمین بچوں کے لیے ہے اور 5% کوٹا اقلیتوں کے لیے مختص ہوگا، یعنی یہ ان کے لیے خاص ہوگا۔ اس طرح پیاری ویورز، آپ اب درخواست کس طرح جمع کریں گے، سبمٹ کریں گے؟ تو درخواست کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے www.etea مطلب etea.edu.pk، اس کو وزٹ کریں گے اور یہ جو ویب سائٹ ہے یہ 8 ستمبر 2020 سے لے کر 24 ستمبر 2020 تک یہ کام کرے گا۔ اس کے بعد یہ جو لنک ہے یہ ایکسپائر ہو جائے گا، اس پر کوئی قسم کی اپلائی نہیں ہو سکے گی اس جابز کے بارے میں۔ اس طرح پیاری اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ کامیاب آن لائن درخواست جمع کرنے کے لیے یونائٹڈ بینک، آپ اس بینک کو وزٹ کریں گے، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں یاد رکھیں کہ آپ اس کے لیے اپلائی کس طرح کریں گے۔ تو اپلائی کے لیے آپ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ آپ رول نمبر بینک سے ایک پرنٹ رسید حاصل کریں گے اور وہ رسید جو ہے اپنے جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اپنے ساتھ اپنے پاس محفوظ رکھے گا، لیکن انہوں نے یہ طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے۔ آپ اس اپلائی جو ہے وہ کس طرح کریں گے؟ تو اپلائی کے لیے آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے، ایٹا کی جو ویب سائٹ ہے، لیکن یہاں پہ یہ جو اپلائی ہے یہ 8 ستمبر سے شروع ہوگا۔ آج چونکہ 8 ستمبر تک ابھی ٹائم ہے تو یہ ابھی اس ویب سائٹ پر موجود نہیں ہے۔ جب 8 ستمبر ہو جائے تو 8 ستمبر کے بعد یہ اپلائی پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اپلائی کے لیے آپ یہاں پہ اپلائی نو پر کلک کریں گے۔ جب 8 ستمبر ہو جائے تو اس کی یہ جو پولیس کانسٹیبل کی یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے یہ یہاں پہ شو ہوگا، تو آپ یہاں پہ جا کر یہ جو اپلائی نو ہے تو اپلائی نو پر کلک کریں گے۔ اپلائی نو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اکاؤنٹ کھول جائے گا، سائن ان یور اکاؤنٹ۔ اس طرح یہ جو پہلے اگر آپ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے، اکاؤنٹ کس طرح بنائیں گے؟ تو اکاؤنٹ کے لیے آپ یہاں پہ رجسٹر نو پر کلک کریں گے۔ یہ رجسٹر نو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے
یہ جو ونڈو ہے یہ اوپن ہو جائے گا کہ آپ یہاں پہ کیا کریں گے، نیو یوزر اور سائن اپ ٹو کریٹ نیو اکاؤنٹ. کیونکہ آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ نہیں ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ بنائیں گے. اکاؤنٹ کس طرح کریٹ کریں گے، تو یہاں پہ اپنا فل نیم لکھیں گے، یہاں پہ ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے، یہاں پہ CNAC لکھیں گے، اور اس طرح یہاں پہ کنفرم CNAC ٹائپ کریں گے. اس طرح یہاں سے آپ اپنا زون سلیکٹ کریں گے. زون کے بعد یہاں پہ اپنا ڈومیسائل سلیکٹ کریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پہ لکھا ہے یو کین ناٹ ایڈٹ نیم ان فیوچر. یہ جو نام ہے یہ آپ فیوچر میں تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ کے ذریعے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اپنا ای میل ٹائپ کریں گے. ای میل ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر لکھیں گے. لیکن یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ وہ موبائل نمبر جو MNP ہے، مطلب جن کا نیٹ ورک چینج ہے، مطلب مثال کے طور پر آپ کا نمبر یو فون ہے اور آپ نے ٹیلنار کو چینج کیا ہے، تو وہ نمبر اس میں نہ دے، کیونکہ اس کو ایٹا کی طرف سے جو SMS آئے گا وہ آپ کو نہیں ملے گا. کیونکہ یہاں پہ آپ کو منشن کیا گیا ہے کہ ڈونٹ مینشن MNP نمبر، مطلب جس کا نیٹ ورک چینج ہے، اور پروموشنل میسیجز بلاکڈ موبائل نمبر، یہ اس پر وہ میسیجز آپ کو موصول نہیں ہوگا. اس طرح یہاں پہ آپ یہاں پہ پاسورڈ ٹائپ کریں گے. پاسورڈ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ انٹر کنفرم پاسورڈ، وہ پاسورڈ جو پاسورڈ آپ نے یہاں پہ ٹائپ کیا تو وہ یہاں پہ کنفرم کرے، اور اس کے بعد سائن اپ پر کلک کرے. سائن اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ پھر یہاں پہ آئیں گے. یہاں پہ کس طرح آئیں گے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو کلک کرنے کے بعد CNAC ٹائپ کریں گے. CNAC ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ پاسورڈ لکھیں گے، اور پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ اس رجسٹر ناؤ پر کلک، یہ جو لاگن ہے، لاگن کے ذریعے آپ یہاں پہ انٹر ہو جائیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ کے ذریعے میں اس یہاں پہ لاگن ہو گیا. لاگن ہونے کے بعد آپ یہاں پہ اپلائی فار پوسٹ پر کلک کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ اپنا جو پروفائل ہے وہ اپڈیٹ کریں. پروفائل کس طرح اپڈیٹ کریں گے، تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے. کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو ونڈو ہے یہ اوپن ہو گیا. یہاں پہ آپ اپنا نام جو ہے پہلے جو اکاؤنٹ میں ہے وہ ٹائپ کریں، وہ آلریڈی موجود ہے. اس طرح فادر نیم لکھیں گے. فادر نیم کے بعد CNAC تو پہلے سے موجود ہے. اس طرح ای میل بھی موجود ہے. اس طرح جنڈر سلیکٹ کریں. لیکن جنڈر کینر بھی ایڈٹ ونس سالوڈ. یہاں پہ اگر آپ نے ایک جنڈر لکھا، مثال بطور میل لکھا، تو وہ پھر دوبارہ چینج نہیں ہوگا. مثال بطور میل سلیکٹ کیا تو وہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جنڈر کینر بھی ایڈٹ ونس سالوڈ سیو. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ پھر اپنا ریلیجن کو سلیکٹ کریں گے. ریلیجن سلیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ کلک کریں گے، اور کلک کرنے کے بعد اگر آپ مسلم ہے تو مسلم، اور اگر نان مسلم ہے تو نان مسلم. یہاں پہ مسلم سلیکٹ کریں گے. اس طرح پوسٹل ایڈریس، جو ایڈریس آپ کو آسانی، جس ایڈریس کے ذریعے آپ کو پوسٹل جو ہے ایٹا کی طرف سے، ایجوکیشنل سائٹ کی طرف سے جو بھی پوسٹ ملتے ہیں تو وہ یہاں پہ ٹائپ کریں گے. ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ پرماننٹ ایڈریس ٹائپ کریں گے، اور یہاں پہ موبائل نمبر ہے. اس طرح الٹرنیٹو جو نمبر ہے وہ ٹائپ کریں گے. یہ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے یہ آپ کا پروفائل ہے. یہاں پہ یہ زون 3 ہے. اس طرح ایج ریلیکسیشن ہے، جو اگر آپ کو ایج ریلیکسیشن کا کلیم ہے تو یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کلیم ہے تو یس، اگر نو ہے تو نو. ٹھیک ہے. اس طرح فزیکل ڈسیبلٹی اگر ہے تو یس، اگر نہیں ہے تو نو. اس طرح سلیکٹ کرنگ آکوپیشن، آپ کی کرنٹ جو آکوپیشن ہے وہ کیا ہے، گورنمنٹ سروینٹ ہے، ایکس سروس مین ہے، اس طرح پرائیویٹ جاب ہے، جاب لیس ہے، تو وہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح اگر آپ حافظ قرآن ہے تو آپ یہاں سے یس سلیکٹ کریں گے، اگر نہیں ہے تو نو، تو یہ آپ سلیکٹ کریں گے اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے، تو آپ کی ہائیسٹ کوالیفیکیشن کیا ہے، جو بھی ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کریں گے آپ. ٹھیک ہے. اس طرح آپ یہاں پہ اپڈیٹ پروفائل پر کلک کریں گے. اپڈیٹ پروفائل پر کلک کرنے کے بعد یہ پروفائل آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا. اس طرح یہاں پہ جو ہے
سلوک ہو گیا۔ اس طرح یہاں پہ آپ ایکسپیرینس ٹائپ کریں گے تو ایکسپیرینس ایڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ایڈ ایکسپیرینس ہے۔ اس طرح ایجوکیشن ہے، جو ایجوکیشن میں آپ کس طرح اپنا ایجوکیشن یہاں پہ ایڈ کریں گے، تو ایڈ کرنے کے طریقہ کار یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو منشن کیا گیا ہے کہ آپ یہ جو آرڈر ہے، اس کی آرڈر کے ذریعے آپ اپنا ایجوکیشن ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ ایڈنگ ایجوکیشن پر کلک کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے سلیکٹ ڈگری، تو یہاں سے آپ سلیکٹ ڈگری سلیکٹ کریں، کیونکہ یہاں پہ پہلا جو ایس ایس سی ہے تو وہ سلیکٹ کریں۔ اس طرح یہاں پہ جو ڈگری ٹائٹل ہے وہ ہے، اگر سیم ہے اس کا ڈگری ٹائٹل سیم ہے تو وہ یہاں پہ مثال کے طور پر سائنس ہے تو وہ یہاں پہ ٹائپ کریں۔ اس طرح یہ جو ڈیٹ جس دن ڈکلیئر کیا گیا ہو وہ ڈیٹ یہاں پہ منشن کریں۔ اس طرح جس بورڈ سے کی گئی ہو، اس طرح اب 10 مارکس اور یہ ٹوٹل مارکس ہو، یہ سیو ہو گیا۔ صحیح ہے، تو اس کے بعد آپ یہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے۔ اس طرح یہاں پہ پروفائل امیج ہے، تو آپ جس امیج کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہے تو وہ مطلب جو پکچر، تو یہاں سے سلیکٹ کریں، فائل سلیکٹ کریں، فائل سے یہ براؤز میں جائے گا تو براؤز پکچر سلیکٹ کر کے اپلوڈ پر کلک کریں۔ اس طرح جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں اپلائی فار پوسٹ، تو اپلائی پر پوسٹ پر کلک کریں گے۔ جب اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ ہے یہ اوپن ہو گیا کہ مطلب یہ جو اپلائی ہے اس میں یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس اپلائی میں یہ ہے۔ اس طرح یہ سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب ہم اس پوسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اشتہار برائے بھرتی پولیس کانسٹیبل کے جو ہے، تو جب 8 تاریخ ہو جائے، مطلب یہ 8 ستمبر سے یہ کام شروع کرے گا، تو 8 ستمبر کے بعد یہاں پہ یہ جو اپلائی ہے یہ نظر آئے گا، تو آپ سمپلی یہاں پہ اپلائی پر کلک کریں گے۔ تو اپلائی پر کلک کرنے کے بعد مثال کے طور پر یہ جو پہلا ہے اس نمبر پر پولیس کانسٹیبل کی ایڈورٹائزمنٹ آ گیا، تو یہاں پہ اپلائی کریں گے۔ اپلائی پر کلک کرنے کے بعد یہ جو پوسٹ ہے ان میں مختلف پوسٹ ہوگا، پھر اس کو اپلائی سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں جو اپلائی ہے، اپلائی پر کلک کریں گے۔ اپلائی پر کلک کرنے کے بعد یہ پرنٹ آؤٹ آپ لیں گے، اور یہ جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ جا کے اس کے بعد یو بی ایل میں آپ اس کی جو متعلقہ فیس ہے آپ سبمٹ کریں گے، اور سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا اپلائی ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو ٹیسٹ کے لیے ایس ایم ایس ملے گا۔ ایس ایم ایس کس طرح؟ ایس ایم ایس میں آپ کو ڈیٹ اور ٹائم اور وینو، مطلب جہاں پہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، جہاں پہ جس ٹائم پہ ہوگا اور جس دن پہ ہوگا، وہ سارے منشن ہوگا۔ پیاری ویورز، اگر آپ کو آج کی اس ٹیوٹوریل میں کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے دعاؤں میں مجھے یاد کیجیے۔ نیکسٹ